بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امیر ممالک غریب ملکوں کو اپنے شیطانی حربوں سے تنگ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ۔ اسرائیلی حکومت تباہی کے دہانے پر زوال کی منتظر ہے۔ مشہور اسرائیلی صحافی۔ فلپائن میں فائرنگ سے گورنر سمیت 5 افراد مار دیے گئے۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشنز کو کم کرنا ہوگا، عمران خان۔ چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر۔ اپنے 5 بچوں کو بے رحمی سے ہمیشہ کے لیے سلانے والی ماں کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ امریکہ نے فلسطینی گاؤں کو مٹا دینے کا بیان دینے والے اسرائیلی وزیر کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایران کا روس کے اندر ڈرون طیارے تیار کرنے کا منصوبہ۔ ماہرین کا لوگوں کو شیشے کے برتنوں میں پانی پینے کا مشورہ۔ درس گاہیں بڑھ رہی ہیں اور جہالت پھیل رہی ہے، ماہرین۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے امیر ممالک کی جانب سے غریب ملکوں پر دباؤ ڈالے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیر ممالک غریب ملکوں کو شیطانی حربوں سے تنگ کر رہے ہیں۔ امیر ممالک شرح سود میں اضافے کے لیے ترقی پذیر اور غریب ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کا یہ اقدام قابل مذمت ہے۔ غریب ریاستیں غربت کے بدترین دور سے گزر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی امیر ممالک کا یہ رویہ درست نہیں ہو رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امیر ممالک نے صرف اپنے فائدے کے لیے عالمی مالیاتی نظام ڈیزائن کیا ہے۔ امیر ممالک سالانہ $500 ارب دوسرے ممالک کی مدد کے لیے فراہم کریں تاکہ وہ مشکلات سے باہر آ سکیں اور ان کی تعلیم، صحت اور معاشی نظام بہتر ہو سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ 46 LDC کا سربراہی اجلاس عام طور پر ہر 10 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے، لیکن 2021 کے بعد سے کورونا کی وجہ سے اجلاس کو 2 بار مؤخر کیا گیا۔ اس میں 2 غریب ترین ممالک افغانستان اور میانمار قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے اجلاس میں شریک نہیں ہو پائے کیونکہ ان کی حکومتوں کو اقوام متحدہ کے ارکان نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ دنیا کی کسی بھی بڑی معیشت کے رہنما نے بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ مشہور اسرائیلی مصنف اور مضمون نگار میسگاف نے اپنی تازہ ترین تحریر میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت تباہی کے دہانے پر کھڑی زوال کی منتظر ہے۔ بدھ کے روز، جسے مظاہرین نے یوم غیظ کا نام دے رکھا تھا، تل ابیب کی سڑکوں اور شاہراہوں پر باقاعدہ جنگ کا منظر دکھائی دیا۔ انہوں نے لکھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف ہونے والے یہ احتجاجی مظاہرے بھی جنگی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو حالات کو آئینی، اقتصادی اور سیکیورٹی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی بیوی سرکاری عہدوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں اور وزیر اعظم کا بیٹا اقتصادی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا پھر رہا ہے۔ مضمون نگار نے کہا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ سے امید دلانے والا مضمون لکھنے کو کہا تو میرے پاس شرم کے مارے پسینے اور غم کے مارے آنسو اور اپنے دوست کی مخالفت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی خبردار کر چکا تھا اور اب میری نظروں کے سامنے تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نیتن یاہو صہیونی منصوبے کی تباہی رقم کر رہا ہے۔ فلپائن میں نامعلوم مسلح افراد نے صوبائی گورنر سمیت 5 دیگر افراد کو گولی مار کر جان سے ہی مار دیا۔ 6 مشکوک افراد رائفلیں لے کر اہلکاروں کی وردیوں میں ملبوس گورنر کے گھر میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ گورنر کی بیوی نے بتایا کہ وہ اس قسم کی موت کے مستحق نہیں تھے، وہ ہفتے کے روز اپنے حلقوں کی خدمت کر رہے تھے۔ فلپائن میں دوستو، سیاستدانوں پر حملوں کی طویل تاریخ ہے، جبکہ 56 سالہ گورنر ڈگامو کو نشانہ بنایا جانے والا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سب سے بات اور سمجھوتہ کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر حملہ ہوا ملک کی خاطر میں وہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سرمایہ اوورسیز پاکستانی ہے، ہمیں تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ حکومت 5 سال کے لیے آنی چاہیے، عوام میں اعتماد بہت ضروری ہے۔ روپیہ گرنا روکنا ہوگا، پاکستان میں آنے والے ڈالرز کم اور بھیجے جانے والے زیادہ ہیں۔ سب کو قرض اتارنے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شارٹ کٹ سے کام نہیں چلے گا، اب تاریخی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ملک کے مسائل کینسر کی طرح ہیں جس کا علاج ڈسپرین سے نہیں ہو سکتا، اس کو سرجری کے بعد نکال کر پھینکنا ہوگا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز کو کم کرنا ہوگا، پینشنز میں صوبے کے بجٹ سے بڑا حصہ نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ نے عمران خان کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ رو چیخو یا پٹو، تم سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے سوال کیا کہ تم آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہو جنہوں نے رجیم ہٹائی، امپورٹڈ حکومت بنائی، تم پر حملہ کروایا؟ اب تم سب سے سمجھوتا کرنے کو بھی تیار ہو، جنہیں میر جعفر میر سعدی کہا گیا، اب سب کو معاف کرنے کو بھی تیار ہو، مگر گھڑی چور فارن ایجنٹ سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ سمجھوتا نہیں، این آر او کی منتیں ہیں۔ سمجھوتے کی بات اس لیے کر رہے ہو کیونکہ ہیروں 190 ملین پاؤنڈ کے بند لفافے القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی کو جواب نہ دینا پڑے۔ دوستو، اس پر صرف میں یہ کمنٹ کروں گا کہ یہ عورت ایک چھپکلی ہے، پاکستان پر ایک چھپکلیوں کا بھی ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے۔ رمضان المبارک میں محض 19 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس سب میں پچھلی رات مسلمانوں کے لیے کافی اہم رہی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو رات کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو کہ ان کے لیے دلکش اور توجہ طلب تھا۔ دراصل چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر آ گیا تھا۔ یہ منظر 2023 کا آخری منظر تھا، جس کے بعد یہ منظر اگلے سال ہی ممکن ہو سکے گا۔ چاند پاکستانی وقت کے مطابق 12:43 پر عین خانہ کعبہ کے اوپر آ گیا۔ اس چاند کی خاص بات یہ تھی کہ یہ 93% روشن چاند تھا۔ جبکہ دنیا بھر کے مسلمان چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر آنے سے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سمارٹ فون ایپلیکیشن جو کہ قبلے کی سمت اور تعین بتاتی ہے، اس کے مقابلے میں چاند بآسانی قبلے کی سمت بتا دیتا ہے۔ بیلجیم کی ایک سفاک خاتون جو اپنے 5 بچوں کو بے دردی کے ساتھ مارے جانے پر عمر قید کی سزا کاٹ رہی تھی، اس کو ایک ہاسپٹل میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ خاتون جو ایک مراکشی شہری بو شعیب مقدم کی بیوی تھی، اس نے سن 2007 میں اپنے 5 بچوں کو مارنے کے بعد اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، تاہم اسے زخمی حالت میں بچا لیا گیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے وکیل کے ذریعے پرسکون موت کی درخواست دی تھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ اس کی موکلہ نے کہا تھا کہ اسے 28 فروری کو موت دی جائے کیونکہ یہ اس کے بچوں کی 16ویں برسی ہے۔ یہ ہولناک کہانی دوستو اس وقت شروع ہوئی جب اس کے مراکشی شوہر بو شعیب مقدم فروری 2007 میں مراکش میں اپنے والدین سے ملنے گئے۔ اس دوران خاتون نے اپنے 5 بچوں کو برے طریقے سے، جو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، جان سے مار دیا تھا۔ اس کی عمریں 3 سے 14 سال کے درمیان تھیں۔ اس ماں نے اس فعل کی عجیب و غریب وجہ بیان کی تھی جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت میں اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ گھر میں ڈاکٹر مائیکل سکار نامی ایک بوڑھا شخص رہ رہا تھا۔ وہ رہائش کے بدلے گھر میں خرچہ بھی کرتا اور تمام بل وہی ادا کرتا تھا۔ اس خاتون کو اس سے شدید نفرت تھی اور وہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ خاتون نے بتایا کہ اس کا ایک بچہ اس بوڑھے آدمی کے دل کے سب سے قریب تھا۔ 56 سالہ اس خاتون کو 2008 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سن 2019 میں نفسیاتی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے دوستو کہ بیلجیم کا قانون لوگوں کو آرام دہ موت کے انتخاب کی اجازت دیتا ہے اگر وہ ناقابل برداشت نفسیاتی تکلیف میں مبتلا پائے جائیں اور وہ اسے برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسے مریضوں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے جس کی اس نے درخواست کی تھی، جو پوری کر دی گئی۔ ایک اسرائیلی چینل نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی وزیر خزانہ کے فلسطینی گاؤں حوارہ کو مٹانے کے متعلق ان کے انتہا پسندانہ بیانات کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔
یہ قدم امریکہ کی جانب سے انتہائی دائیں بازو کے وزیر کے بیانات پر تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس وزیر نے اپنے بیان میں حوالہ کو مٹا ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے ریمارکس گھناؤنے، غیر ذمہ دارانہ اور نفرت انگیز تھے۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس وزیر کے ریمارک کی عوامی سطح پر مذمت کریں۔ نیتن یاہو کے دائیں بازو کے اتحاد میں ایک انتہائی قوم پرست وزیر نے یہ ریمارکس بدھ کے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے تشدد کے درمیان منعقد ایک کانفرنس میں کہے تھے۔ فلسطینی گاؤں حوارہ پر آباد کاروں کے حملے میں پوچھے جانے والے اس خبیث وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ میرے خیال میں حوارہ کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ میرے خیال میں اسرائیل کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اسرائیلی پولیس نے دوستو حوارہ گاؤں میں ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں 10 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ 5 امریکی عہدیداروں اور نیٹو نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے روس کے لیے اپنی فوجی مدد 2 گنا کر دی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی طرف سے روس کے لیے نئے فوجی ڈیل یوکرین میں جنگ کی شدت میں اضافہ کر سکتی ہے، تاہم اس کے نتیجے میں ایران کو مزید عالمی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی معیشت مزید تباہ ہو سکتی ہے۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ ایران نے روس کے اندر ایک ڈرون فیکٹری بنانے کے منصوبے پیش کیے ہیں جو سالانہ ہزاروں ڈرون تیار کر سکتے ہیں۔ پہلی بار وال سٹریٹ جرنل کے ذریعے شائع کردہ منصوبے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اخبار فارن پالیسی لکھتا ہے کہ روس ایران کو فوجی جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جدید فضائی دفاعی نظام کی فراہمی کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ یورپی طاقتوں میں جو ایران کے ساتھ اس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام پر سفارتی مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے کھلی بات چیت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں ایک بار پھر تشویش میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ ایران یوکرین میں جنگ کے بارے میں اب ہماری انٹیلیجنس کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ روس کے لیے ایرانی فوج کی حمایت روس کے حق میں جنگ کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ماہرین نے جسم میں داخل ہو کر صحت کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچانے والے باریک پلاسٹک کے ذرات سے بچنے کے لیے لوگوں کو شیشے یا دھاتی برتنوں میں پانی پینے کا مشورہ دیا ہے۔ روس کی ایک یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر لوئسا نے مائکرو اور نینو پلاسٹک ذرات کے انسانوں کے بافتوں میں داخل ہونے کے شواہد میں اضافہ ہونے کے متعلق خبردار کیا ہے۔ یہ باریک ذرات انسان کے خون کے ساتھ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوئسا کا کہنا تھا کہ گزشتہ مطالعوں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ پلاسٹک کے ذرات انسانی بافتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تحقیق امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کی سالانہ کانفرنس میں پیش کی گئی۔ کراچی میں جاری سندھ لٹریچر فیسٹیول میں ملک کے معروف دانشوروں نے کہا ہے کہ ملک میں یونیورسٹیوں میں اضافے کے ساتھ جہالت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ یونیورسٹیوں سے دانشور نکلنا بند ہو چکے ہیں، جس سے معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جتنی تعلیمی درسگاہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنی ہی جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ عوامی دانشور آج ختم یا کم ہو کر رہ گئے ہیں۔ عوامی دانش قربانی مانگتی ہے۔ سچ بات کہنے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے جرأت اور بہادری کی ضرورت ہے۔ ہماری درسگاہوں میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو مزاحمت کا سامنا کر سکیں، اور نہ درسگاہوں سے فارغ ہونے والے افراد کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی رہنمائی کر سکیں۔ 75 سالوں بعد بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بلوچستان میں کون کون سے علاقے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔